الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اثار کے متعلق کچھ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے، کچھ احادیث سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سخاوت فرماتے اور ہم کس طرح سخاوت کر سکتے ہیں۔ سخاوت کے معنی ہے کہ کھلے دل سے خرچ کرنا، انسان کو جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ اور بہترین سخاوت، اس سے بہترین سخاوت کیا ہے کہ انسان کو خود حاجت ہو، وہ اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو ترجیح دے، کہ وہ اپنی حاجت اس کو حتیٰ کہ اس کو خود حاجت ہے، وہ اپنی حاجت پر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے۔ کہ وہ مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی قرضے میں مبتلا ہے تو اس کو پیسے دے کر اس کا قرضہ اتار دینا، یہ بہترین سخاوت ہے، اسی کو اثار بھی کہتے ہیں، یعنی بہترین سخاوت۔ اللہ تعالیٰ نے اثار کرنے والے لوگوں کو، یعنی بہترین سخاوت کرنے والے لوگوں کو بہترین قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سخاوت اللہ تعالیٰ نے سخاوت کرنے والے لوگوں کو بہترین قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید حاجت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کا بہترین قرار دیا ہے کہ انہیں خود شدید حاجت ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ تعالیٰ کی، یعنی سخاوت کرنے والا سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے۔ کنجوس اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور آگ کے قریب ہے، یعنی جہنم کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوس کے بارے میں فرمایا کہ جو کنجوسی کرے وہ جنت سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے اور آگ کے قریب ہے، یعنی جہنم کے وہ قریب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں اس کو عطا فرمانے کا حکم دیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ بھر جائے۔ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا تو اس نے جا کر کہا، اے میری قوم، اس ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، دنیا کی کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ یا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، اسے دنیا کی کسی اور حاجت ہونی اور رہنی نہیں چاہیے، اس کو ہوتی نہیں ہے حاجت، اس کو جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے وہ دنیا کی حاجت سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس کو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک تھی۔ دوسری حدیث مبارک، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے کھانے کا پیغام بھیجا اپنی زوجہ محترمہ کے پاس، تو انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تیسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، حتیٰ کہ ساری زوجہ محترمہ نے یہی کہا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ صحابہ ان میں سے کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو اس انصاری صحابی کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ گھر گئے تو صحابی نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا بچوں کو بلا بسلا کر سلا دو۔
جب مہمان دسترخوان پر بیٹھے تو چراغ بجھا دینا اور یہی ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ مہمان کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، جب صبح وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم نے رات کو مہمان کی مہمان نوازی کی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا اور کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضمانت پر اسے کسی سے مطلوبہ شے لے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضمانت دے کے اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل میں نہ صرف صحابت کا خود ایک نمونہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کو بھی صحابت کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، ترغیب و تلقین فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ تم بھی صحابت کیا کرو۔ اور ہم کس طرح صحابت کر سکتے ہیں؟ صحابت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو انسان علم کے ذریعے بھی صحابت کر سکتا ہے، مال کے ذریعے بھی صحابت کر سکتا ہے، اپنی صحت کے ذریعے بھی صحابت کر سکتا ہے۔ علم کے ذریعے کس طرح کر سکتا ہے؟ علم کی بات اس شخص کو بتانا جس کو اس بات کے بارے میں معلوم نہ ہونا، یہ بھی سخاوت ہے۔ مال کے ذریعے کس طرح کر سکتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کی حاجت کو پورا کر دے، کسی کی پریشانی کو حل کر دے، یہ بھی سخاوت کہلاتا ہے۔ صحت کے ذریعے کیسے کر سکتا ہے کہ کسی مہمان کی کسی بیمار کا جانا، حال احوال پوچھنے کے لیے جانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اسے جا کر اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو یہ محسوس کرانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ پریشان حال شخص کو وقت دینا جس سے انسان کا دل بہل جائے، یعنی پریشان حال کسی شخص کو وقت دینا جس کے ساتھ اس کا دل بہل جائے، یہ بھی سخاوت ہے۔ صحت مند آدمی کا کسی بیمار کو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کا حال احوال جاننے کے لیے جانا، اسے دلاسا دینا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر عمل کریں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے اس طرح سخاوت فرمایا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو بہترین قرار دیا، پیچھے میں نے آیت پڑھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید حاجت ہو، کہ وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں کہ تاکہ انہیں خود شدید حاجت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سخاوت اور اثار کا ہم بھی نمونہ بنے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم بھی معاشرے کے لیے اس طرح نمونہ بنے کہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے اس کے گھر جا کے اس کی داد رسی فرمائیں، اور جو مشکلوں میں ہے اس کی کسی پریشانی کو حل کر کے، کسی پریشانی سے اسے آزاد کر کے، اسے یہ بھی صحابت میں آتا ہے، اسے وہ دعا دے گا، اس کی دعا کے صدقے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخاوت کے بہت بڑے پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی جنگ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان جہاز سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرتے تھے۔ صحابہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، یہ بہت بڑی سخاوت ہے کہ ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا۔ جب جنگوں کا موقع آتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جہاد کے ساتھ لدے ہوئے سامان جہاد کے ساتھ لدے ہوئے سینکڑوں اونٹ دیتے، اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کے صدقے ہمیں بھی سخاوت اور اثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری سخاوت کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پاس کچھ 4 پیسے آ جائیں تو ہم اس کو دے کہ یار اس کے پاس کدھر سے پیسہ آ گیا، اتنا کدھر سے آیا، یار اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، تم یہ تو حسد میں بھی آتا ہے نا۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، مالک تو مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اپنی حاجتیں پوری کر سکوں۔ یہ اپنے دل میں گمان پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہترین عطا فرمائے گا، اس سے بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔
اور اس کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.